جان جیکب 1812 میں انگلینڈ میں پیدا ہوا۔ وہ خاندانی فوجی تھا۔ 16 سال کی عمر میں ایسٹ انڈیا کمپنی میں بھرتی ہوا، ہندوستان آیا اور پھر کبھی واپس نہ گیا، یہاں تک کہ 16 دسمبر 1858 کو 46 سال کی عمر میں فوت ہوا اور ہمیشہ کے لیے سندھ کی زمین میں دفن ہو گیا۔ وہ پیشے کے لحاظ سے فوجی لیکن مزاجاً آرکیٹیکٹ اور میکینیکل انجینئر تھا۔ 1838 میں پہلی اینگلو افغان وار کے لیے سندھ آیا۔ سر جان کین کی کمانڈ میں میانی کی جنگ لڑی، سندھ ہارس ریجمنٹ کی کمانڈ کی اور اپر سندھ کا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا گیا۔ وہ بہادر اور بہترین منصوبہ ساز تھا، چنانچہ کمپنی نے اس کی ریجمنٹ کو 36 جیکب ہارس کا نام دے دیا۔ وہ 1847 میں اپنی ریجمنٹ کے ساتھ اپر سندھ کے صحرا میں چھوٹے سے گاؤں خان گڑھ میں مقیم ہو گیا۔ یہ پورا علاقہ صحرائی تھا، پانی اور سبزے کا نشان تک نہیں تھا۔ مقامی لوگوں کا صرف ایک پیشہ تھا، ڈاکہ زنی۔ خان گڑھ سے شکارپور کے تجارتی قافلے گزرتے تھے۔ یہ قافلے بلوچستان سے ہوتے ہوئے افغانستان، ایران، ازبکستان اور روس جاتے تھے۔ مقامی لوگ یہ قافلے لوٹ لیتے تھے۔ جہاں جیکب کے اندر کا آرکیٹیکٹ جاگا اور اس نے پورے علاقے کا مقدر بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے خان گڑھ میں بہت بڑا تالاب کھدوایا، گدو بیراج سے نہر نکالی اور تالاب پانی سے بھر دیا۔ یہ پانی لوگوں کی ضروریات بھی پوری کرنے لگا اور علاقے میں ہریالی بھی آ گئی۔ جان جیکب اس کے بعد نہر کو وسیع کرتا چلا گیا اور ہزاروں ایکڑ زمینیں سیراب ہوتی چلی گئیں۔ صحرا نخلستان میں تبدیل ہو گیا۔ جیکب نے اس کے بعد خان گڑھ کو 600 میل 965 کلومیٹر سڑکوں کے ساتھ بھی جوڑ دیا۔ یوں یہ علاقہ ہندوستان اور افغانستان کے ساتھ جڑ گیا۔ وائس رائے کو اس کی کارکردگی کا علم ہوا تو اس نے خان گڑھ کا نام تبدیل کر کے جیکب آباد رکھ دیا اور اسے کرنل سے بریگیڈیئر جنرل بنا دیا، اور میں اتوار 17 فروری کو اس جیکب آباد میں تھا۔ جیکب آباد پاکستان کا گرم ترین شہر ہے۔ یہ شہر 25 مئی 2010 کو دنیا کا چوتھا گرم ترین سٹی بھی ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ گرمیوں میں یہاں کا درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے، مگر یہ پگھلا دینے والا شہر اس کے باوجود قابل دید ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ اس کے 3 عجائب ہیں۔ آپ کو یہ عجائب بر صغیر کے کسی دوسرے شہر میں نہیں ملتے۔ پہلا عجوبہ جیکب کلاک ہے۔ یہ پوری دنیا میں اپنی نوعیت کا واحد کلاک ہے۔ جان جیکب نے زندگی میں اپنے ہاتھوں سے 2 گھڑیاں بنائی تھیں۔ یہ دونوں عجوبہ تھیں۔ پہلی گھڑی 27 دسمبر 2007 کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے روز مقامی لوگوں نے جلا دی، جبکہ جیکب کلاک آج بھی موجود ہے۔ یہ کلاک جان جیکب کی 100 سال پرانی رہائش گاہ میں نصب ہے۔ جیکب کا گھر اب ڈی سی ہاؤس بن چکا ہے۔ جان جیکب نے اپنی رہائش گاہ میں کنواں کھدوایا، اس کے اوپر 6x6 کا آبنوسی لکڑی کا باکس بنوایا اور اس میں اپنے ہاتھوں سے پیتل کا کلاک بنا کر لگوا دیا۔ یہ کشش شکل کے ساتھ چلنے والا دنیا کا اپنی نوعیت کا واحد کلاک ہے۔ یہ دن، ہفتہ، مہینہ اور سال بھی بتاتا ہے۔ اس پر روز چاند کی تاریخ، پوزیشن اور سائز بھی آتا ہے، اور اس کی ایک سائڈ پر پاکستانی اور دوسری سائڈ پر برطانیہ کا وقت آتا ہے، اور اس وقت میں 168 برس میں کوئی خرابی، کوئی خامی سامنے نہیں آئی۔ کلاک کے نیچے پیتل کا 40 کلو گرام وزنی سلنڈر بندھا ہے۔ یہ سلنڈر چابی کے ذریعے اوپر آتا ہے اور 16 سے 17 دنوں میں آہستہ آہستہ کنویں میں اترتا چلا جاتا ہے۔ کلاک کو 16 دن بعد دوبارہ چابی دی جاتی ہے۔ چابی خاصی وزنی ہے اور اس کے لیے باقاعدہ زور لگانا پڑتا ہے۔ جان جیکب نے ایک مقامی خاندان کو کلاک کی صفائی، مرمت اور چابی کی ٹریننگ دی تھی۔ یہ خاندان 4 نسلوں سے کلاک کی خدمت کر رہا ہے۔ یہ ذمہ داری اب جہانگیر خان کے کندھوں پر عائد ہے۔ یہ نوجوان خاندان کی 4تھی نسل ہے اور یہ ڈیلی بیسس پر ڈی سی آفس میں کام کرتا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے بتایا کہ ہم نے جہانگیر خان کی مستقل تقرری کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ کو لکھ کر بھیج دیا ہے، لیکن اس بیچارے کی فائلوں کے انبار میں دب کر رہ گئی ہے۔ میں نے کلاک اور جہانگیر خان کی تصویر کھینچ کر سید مراد علی شاہ صاحب کو بھجوا دی۔ میری وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ دونوں سے درخواست ہے کہ آپ اس کلاک کو بھی قومی اثاثہ ڈکلیئر کر دیں اور جہانگیر خان اور اس کے خاندان کو بھی خصوصی مراعات کے ساتھ مستقل ملازمت دے دیں۔ یہ اور کلاک دونوں اس اعزاز کے حقدار ہیں۔ یہ دنیا میں اس نوعیت کی پہلی اور آخری ایجاد ہے، اور یہ ایجاد ہر گھنٹے بعد گھنٹی بجا کر اپنے انوکھے ہونے کا اعلان بھی کرتی ہے۔ مجھے جیکب ہاؤس میں کمشنر لاڑکانہ سلیم رضا سے ملاقات کا موقع بھی ملا۔ یہ دورے پر جیکب آباد تشریف لائے تھے۔ میں زندگی میں بے شمار بیوروکریٹ سے ملا ہوں، لیکن میں نے کسی میں سلیم رضا سے زیادہ تاریخ فہمی اور جغرافیائی علم نہیں دیکھا۔ یہ افسر کم اور پروفیسر زیادہ ہیں۔ وہ دیر تک کتابوں اور تہذیبوں کا ذکر کرتے رہے اور مجھے اپنی کم علمی اور کم فہمی کا احساس ہوتا رہا۔ میں ان کے ساتھ بعد ازاں جان جیکب کا کبوتر خانہ دیکھنے گیا۔ جنرل جان جیکب نے یہ کبوتر خانہ 1850 میں اپنے آفس کے احاطے میں بنایا تھا۔ یہ اینٹوں کی 10 بائی 10 فٹ چوڑی اور 7 فٹ اونچی عمارت ہے۔ اس میں کبوتروں کے چھوٹے چھوٹے گھونسلے ہیں۔ اینٹوں کو کبوتروں کی بیٹھوں کی تیزابیت سے بچانے کے لیے عمارت پر مٹی کا لیپ کیا جاتا تھا۔ یہ لیپ جان جیکب نے شروع کیا تھا اور یہ آج تک ہوتا ہے۔
یہ کبوتر اس زمانے میں سرکاری پیغام رسانی کا کام کرتے تھے۔ جنرل جیکب ان کے پاؤں کے ساتھ رکا باندھ کر انہیں اڑا دیتا تھا اور یہ جیکباباد کا پیغام سکر پہنچا دیتے تھے۔ یہ جواب لے کر واپس بھی آتے تھے۔ ڈاکیے کبوتروں کی یہ نسل آج بھی موجود ہے۔ کبوتر خانے میں 320 کبوتر موجود ہیں۔ حکومت کے پاس ان کی خوراک کے لیے بجٹ نہیں ہوتا، چنانچہ یہ خیرات پر پل رہے ہیں۔ شہر کے ایک تاجر ان بیچارے کبوتروں کو روزانہ 10 کلو دانہ ڈالتے ہیں۔ یہ کبوتر خانہ بھی قومی اثاثہ ہونا چاہیے، کیونکہ صرف پاکستان نہیں بلکہ پورے بر صغیر میں اس قسم کا کوئی دوسرا کبوتر خانہ موجود نہیں۔ میری صوبائی اور وفاقی دونوں حکومتوں سے درخواست ہے کہ آپ اس کبوتر خانے کو بھی اپنی نگرانی میں لے لیں۔ یہ بری طرح شکست و ریخت کا شکار ہے۔ یہ ہلکا ہلکا جھک بھی رہا ہے۔ مجھے خطرہ ہے کہ جس دن جیکباباد میں بارش ہو گئی، یہ کبوتر خانہ اس دن اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ اور میں آخر میں کمشنر سلیم رضا کے ساتھ جان جیکب کے قبر پر بھی گیا۔ جان جیکب کا دل جیکباباد سے لگ گیا تھا۔ اس نے وصیت کی تھی کہ انتقال کے بعد اسے جیکباباد میں دفن کر دیا جائے۔ وہ 46 سال کی عمر میں بے شمار کمالات کے بعد 6 دسمبر 1858 کو انتقال کر گیا۔ اس نے مرنے سے پہلے برطانوی فوج کے لیے ایسی رائفلیں اور گولیاں بھی ایجاد کیں جو 9.7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہدف کو نشانہ بنا سکتی تھیں، اور ایسی ہلکی توپیں بھی بنائیں جو 14 میل کے فاصلے پر گولہ داغ سکتی تھیں، اور ایسی برق رفتار ریجمنٹ جیکب ہارس بھی تیار کی جو چند گھنٹوں میں پورے اپر سندھ کی پیٹرولنگ کر لیتی تھی۔ اور اس نے ایک ایسا ہرا بھرا شہر بھی بنا دیا جس نے چند برسوں میں صحرا کی ریت سے جنم دیا۔ وہ ان تمام کمالات کے بعد فوت ہوا تو مقامی لوگوں اور اس کے جوانوں نے اسے جیکباباد کی ریت میں دفن کر دیا۔ وہ لوگوں کا محسن تھا، چنانچہ مقامی لوگوں نے اسے پیر کا درجہ دے دیا ہے۔ یہ آج بھی جوکم صاحب بہادر کہلاتا ہے، اور لوگ 161 برس بعد بھی اس کی قبر پر دیے جلاتے ہیں۔ خان جیکب کی قبر کے سرانے سیاہ پتھر تھا اور اس سیاہ پتھر پر دیے رکھے تھے۔ مقامی لوگ جان جیکب کی قبر پر آ کر اپنے بیمار بچوں کی شفا کے لیے منت مانگتے ہیں، اور آپ کمال دیکھیے کہ ان کے بیمار بچے صحت یاب بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ منت پوری ہونے کے بعد جان جیکب کی قبر کے سرانے دیے جلاتے ہیں۔ جان جیکب کا قبرستان گورا قبرستان کہلاتا ہے۔ وہاں 2 درجن عیسائیوں کی قبریں ہیں، تاہم قبرستان کی حالت بہت خستہ ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جان جیکب اس کے عجوبے اور یہ قبرستان کسی کی ترجیح میں شامل نہیں۔ ہم نے اس قبرستان کو احسان فراموشی کی بدترین مثال بنا کر رکھ دیا ہے۔ حکومت کے پاس اگر وقت نہیں تو میری ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان سے درخواست ہے کہ آپ ہی مہربانی فرما دیں۔ جیکباباد میں فضائیہ کا بہت بڑا ایئر بیس ہے، چنانچہ اگر ایئر چیف رحم کریں اور یہ جان جیکب کے قبرستان، قبر، کبوتر خانے اور کلاگ کی ذمہ داری اٹھا لیں تو یہ اثاثے بھی بچ جائیں گے اور ملک کی نیک نامی بھی ہوگی۔ وزیر اعظم بھی اس پر توجہ دیں۔ یہ سیاحت کو انڈسٹری بنانا چاہتے ہیں، اور سیاحت ان اثاثوں کے بغیر انڈسٹری نہیں بن سکتی۔ ہم سیاحوں کو گدھوں کی دم دکھا کر اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکیں گے، لہٰذا آپ جیکباباد کے اثاثوں کو اپنی نگرانی میں لے لیں، یا پھر انہیں فضائیہ یا IBA سکھر کے حوالے کر دیں۔ یہ بچ جائیں گے، ورنہ یہ بھی جیکب کی طرح خاک میں مل کر فنا ہو جائیں گے، اور ایک بار پھر ثابت ہو جائے گا کہ ہم نئی چیزیں بنانا تو دور، ہم میں پرانی بھی سنبھالنے کی اہلیت نہیں۔